بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج 16 دسمبر ہے اور آج سے تقریباً 11 سال قبل دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور میں گھس کر بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے 147 بچوں، اساتذہ اور اسکول اسٹاف کو شہید کیا تھا۔ یہ دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اے پی ایس کے شہداء نے وطن کے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ دل خراش اے پی ایس سانحہ قوم کے لیے آزمائش تھا۔ اس سانحے نے ہمارے دلوں کو غم سے بھر دیا مگر حوصلے پست نہ کر سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے۔ قوم شہداء کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج پاکستان ایک بار پھر دہشت گردی کے ناسور کا سامنا کر رہا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں سیکورٹی اہلکاروں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ریاست، سیکورٹی ادارے اور عوام متحد ہو کر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے تحت بھرپور کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان اور روس کے درمیان تیل کے شعبے میں تعاون کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے روسی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کی وزارت توانائی ممکنہ معاہدے پر مذاکرات کر رہی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ تیل کی تلاش، پیداوار اور ریفائننگ میں روس کو مہارت حاصل ہے۔ پاکستان روس کے ساتھ معاہدہ کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک پاکستان میں ایک اور اسٹیل پلانٹ لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پاکستان نے 2023 میں روسی خام تیل کی درآمد شروع کی تھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی وزیر توانائی سرگئی سیولیف نے نومبر میں بتایا تھا کہ روسی کمپنیاں پاکستان میں ایک ریفائنری کی اپ گریڈیشن کے سلسلے میں بات چیت کر رہی ہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف عالمی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارتی دفاعی برتری کے بیانیے کا پردہ چاک کر دیا۔ ایویشن کے اہم جریدے ایرو کے رپورٹ نے بھارتی دعووں کا پول کھول دیا۔ برطانوی جریدے کی ایرو میگزین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کی 52 منٹ فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ تباہ ہونے والے رافیل طیاروں کے نمبر BS-027، BS-022، BS-021، BS-001 تھے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت ان چاروں طیاروں کے سیریل نمبرز کے ساتھ کوئی واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ پاکستان کے ملٹی ڈومین آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو مفلوج کیا اور بھارتی پائلٹس بے بس ثابت ہوئے۔ برطانوی جریدے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، MiG-29، Su-30JF اور بیرون ڈرون شامل ہیں۔ 10 مئی کو بلاک 3 نے ادھم پور میں بھارتی دفاعی نظام 17 کو ناکارہ بنا کر تباہ کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ S-400 بھی تباہ کر دیا گیا۔ پاکستانی فضائیہ نے برنالہ میں واقع بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کر کے بھارتی فضائیہ کو ایک اور شدید دھچکا پہنچایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری اقدامات کو یکجا کر کے مؤثر کارروائی کی۔ واضح رہے کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں ملوث پیج 3 نیوز تھائی کے نام سے چلنے والا ایکس اکاؤنٹ بھارت سے کنٹرول ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ جعلی شناخت کے ذریعے بھارتی اکاؤنٹ میں یار بلوچ کے نام پر 12 پیغام رسانی میں ملوث پایا گیا۔ بھارتی اکاؤنٹ سے مسلسل میر یار بلوچ کے نام پر من گھڑت دعووں، تاریخی تعریف اور بھارتی ایجنڈے کی تشہیر جاری رہی ہے۔
हाल ही में बैनुल-अक़वामी सामीन के लिए इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडा पर मुबनी एक तवील पैगाम भी सामने आया है। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी सियासी कारकुन पर कातलाना हमले के बाद ढाका ने भारतीय सफ़ीर को तलब कर लिया। बांग्लादेश ने भारत से उस्मान हादी पर कातलाना हमले में मुलविस मुल्ज़मान की हवालगी का मुतालबा किया है। ढाका में अवामी लीग के शिद्दत पसंद कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उस्मान हादी को भारत के फ़ोन नंबरों से धमकियां दी गईं। बांग्लादेशी हकाम का कहना है कि शेख हसीना वाजिद इंतखाबात मुतासिर करने के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करवा रही हैं। भारत मफरूर शेख हसीना को आइंदा इंतखाबात को मुतासिर करने की इजाज़त दे रहा है। वाज़ेह रहे कि इक़्तिदार छोड़ने के बाद बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना भारत फरार हो गई थी। इन्हें इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के मुकदमे में सज़ाए मौत सुना दी गई है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।